اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ایک آیت مبارکہ کے اندر، تو ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ رات کا جو آخری حصہ ہے جس کو سحری کہا جاتا ہے، اس سحری کے اس آخری حصے کے اندر وہ اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ سحری برکت کی چیز ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے کرنے میں برکت ہے۔ میرے دوست و عزیزو، معلوم یہ ہوا کہ سحری کرنا باعث برکت ہے۔ ایک روایت ملتی ہے حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان، سحری رمضان کا ایک خاص حصہ ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بلایا رمضان المبارک میں سحری کی طرف، ہلما الی الوداع مبارکن، ہلما الی الوداع مبارکن۔ الفاظ دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ ایک ایسی چیز کی طرف جو باعث برکت ہے، ایسی چیز کی طرف مجھے مدعو کیا، دعوت دی، مبارکن جو باعث برکت ہے، آئیے برکت کی چیز کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سحری باعث برکت ہے، اور اس وقت کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے دوست اور عزیزو، برکت، تبرک، کسی اللہ والے کا آمنا سامنا ہو جائے، اس سے ملنا میں اور آپ اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اس سے ہاتھ ملانا۔ اور میرے دوست اور عزیزو، یہاں پر اگر کوئی ایک آدمی آب زمزم لے کر آ جائے اور لوگ بہت زیادہ ہیں، مجمع زیادہ ہے اور پانی کم ہے، تو سب لوگ ایک ایک گھونٹ کو پینا بھی اپنے لیے باعث برکت سمجھیں گے کہ ایک ایک گھونٹ مل جائے، لیکن مل ضرور جائے۔ یہ ہے برکت۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث میں فرمایا کہ یہ جو وقت ہے یہ باعث برکت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس وقت کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات فرمایا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ خود اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ، اللہ حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے، خود اللہ نہیں اکیلے، اس کے فرشتے بھی سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، علی المتسحرین۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خود اللہ جل جلالہ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت اتر رہی ہے، تو اس لیے سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو باعث بوجھ اور
اس کو مشقت کا ذریعہ، مشقت کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جب میں اور آپ بیدار ہوں سحری کے لیے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ پاک نے ایک برکت اور رحمت کے ان اوقات میں کہ جس وقت میں اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس وقت میں اللہ پاک نے اٹھنے کی توفیق نصیب فرما لی۔ ایک اور روایت آتی ہے مسلم شریف کی، تیسری بات یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ مسلمانوں میں اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ فصل ما بین السابقین و اہل الکتاب السحر، کہ فصل ما بین الصیام و اہل الکتاب السحر، کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کی چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پچھلی آیت میں یہ بات گزر چکی تھی کہ یہ روزے ہم پر فرض، تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کر دیے گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ پچھلی امتیں اہل کتاب وہ بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے، روزہ ان پر بھی فرض تھا، لیکن اس کے اندر کیا تفسیر تھی، کیا اس کی تشریح تھی، اس میں سحری کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہ کچھ اپنے انداز سے کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس وقت کے اندر کیا، لیکن یہ جو سحری ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ خوب اہتمام کے ساتھ اس سحری کا اہتمام کیا جائے اور برکت اور رحمت کے نزول کو سامنے رکھ کر سامنے کیا جائے۔ چوتھی بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں سحری کھانے کا جو وقت ہے وہ آخری حصہ ہے، اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہے۔ افضل ترین جو وقت ہے وہ سحری کا آخری وقت ہے۔ بعض اوقات بعض دیہاتوں میں اور اس طریقے سے اور کچھ احباب کی عادت ہوتی ہے کہ بھئی رات کو کھا لیا بس کافی ہے، سحری کا کوئی کھانا ضروری نہیں ہے۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی اسی طریقے سے راتیں ذرا مختصر ہوتی ہیں اور دن بڑے تو بالکل مختصر وقت رہ جاتا ہے کہ بھئی چلو اب آخری حصے کے اندر سحری کرنا یہ باعث رحمت اور باعث برکت زیادہ بہتر ہے، اس لیے رات کے کھانے کو کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ کوشش یہ کر لی جائے کہ آخری حصے کے اندر وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، اس وقت کے اندر اٹھ کر اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ سحری کے ختم کرنے کے اندر ہم آذان کا انتظار نہ کریں، چلتے رہیں کھاتے رہیں بس جیسے آذان ہوگی بس ختم، نہیں، آذان کا انتظار نہ کر کے بلکہ 5-7 منٹ پہلے ہم اپنی سحری کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسواک کرنا، برش کرنا، دانت وغیرہ صاف کرنا، اس کا اہتمام ہو، تقریباً ہم 4-5 منٹ پہلے آذان سے اپنے روزے سے فارغ ہو جائیں، سحری کھانے سے خوب اہتمام کے ساتھ، تاکہ کوئی ذرات، کوئی اس طریقے کی چیز منہ میں باقی نہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ جب اللہ پاک ہمیں سحری کے لیے بیدار فرما رہے ہیں اور ہم اٹھ رہے ہیں تو کوشش یہ کر لی جائے کہ 2-4 رکعت اہتمام سے پڑھ لی جائیں، جس کو نفل کہا جاتا ہے، تہجد کہا جاتا ہے۔ کل آپ کے سامنے بات آئی کہ یہ 2 رکعت 4 رکعت اس کا اہتمام ہو جائے اور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اللہ کی ذات اور فرشتے دعا کر رہے ہیں اس ایسے وقت کے اندر سحری کھانے والوں پر، تو اس وقت کے اندر گویا دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس لیے جب ہم 2-4 رکعت پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو وقت ہے مزید رحمتوں کا اور برکتوں کا جو نزول ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ ہمارے حصے میں مقدر بن جائیں گی۔
اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے عرض کیا کہ سحری کا اہتمام ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کو کھانا ہی نہیں ہے، پیٹ ہی بھرا ہوا ہے، کہتا کیا ضرورت ہے کھانے کی. تو سحری کھانا میں نے عرض کیا کہ باعث برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے. تو اس نظریے سے کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے اور برکتوں کے نزول کا وقت ہے، اللہ کی ذات، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، تو میں ان یعنی رحمتوں کا اور برکتوں کا حاصل کرنے والا کیوں نہ بن جاؤں. تو کم سے کم ایک آدھ کھجور ہی کھا لیں، ایک دو گھونٹ پانی کے ہی پی لیں، یعنی مختصر سے مختصر بھی، تاکہ میں اس رحمت اور برکت جو اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے اس کو حاصل کرنے والا بن جاؤں. چاہے وہ ایک کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. تو اس کا بھی اہتمام ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے. اب ایک آدمی نے اگر سحری نہیں کھائی، آنکھ ایسے وقت میں کھلی کہ اذان ہو رہی تھی، اذان کے بعد، تو اب وہ کہے کہ جی میں نے سحری نہیں کی تو اب میں روزہ بھی نہیں رکھوں گا. ایسا نہیں ہے. سحری اگر نہیں کی، سحری کھانا سنت تھا. اگر سحری نہیں ہو سکی تو سحری کے بغیر بھی روزہ رکھا جائے گا، اور اس کا رکھنا ضروری ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے جس میں نے آپ سے عرض کیا کہ اذان کا انتظار نہ کریں، بلکہ 4-5 منٹ پہلے ہم فارغ ہو جائیں. ایک صاحب نے پوچھا کہ جی میں نے سحری کھانے کے بعد ایسا کیا کہ نسوار رکھ لی تو میری آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو اذانیں بھی ہو چکی تھی، تو آیا میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اب آپ بتائیں. اب یہ وقت ایسا ہوا کہ اس نے یہ کام کر لیا، اور یہ وقت خاص بڑی ایک شیطان کی طرف سے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو ایک نیند کا بھی غلبہ، اب اس بیچارے کا روزہ گیا. تو اگر ہم اہتمام کر لیں کہ 4-5 منٹ پہلے اپنے سرگٹ پانی جو بھی اس طریقے کی چیزیں ہیں ان سے فارغ ہو کے خوب اچھی طریقے سے کلی کر کر، اور سب سے بڑا عمل اس کے بعد کیا ہے، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف، ایک ایک نیکی، ایک ایک درجہ بلند ہو رہا ہے. اور رمضان کی 7 سے 70 سے لے کر کہاں تک 700 گنا تک یہ درجہ پہنچ جاتا ہے. تو اس کا خوب اہتمام ہو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سحری کو اہتمام سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نہ کہ بوجھ سمجھا جائے. اللہ ہمیں اس سنت پر اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں.